ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر. إذا لما أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور. سقى مشل الأبرار من حوض الكوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. اکبر اور درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. عیدوں کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا کیونکہ ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس محسن اعظم کی ثنا کرتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اپنے محسن پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دو بن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ
صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے حال پر نازل فرمائے. اس کے حبیب درد مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہم گناہگاروں کو نصیب فرمائے. ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رحمتیں ہر جگہ ہماری آپ کی دستگیری فرمائے. اسٹیج پر جلوہ افروز مقتدر علماء اہل سنت، تمل ناڈو اہل سنت والجماعت کے عہدیداران، اراکین اور میرے سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیونکہ میں اکثر سے واقف نہیں ہوں، دروشی پڑھ لی مرتبہ اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے کیونکہ شیطان کو بھی اللہ نے اپنے کرم سے طاقت عطا فرمائی ہے اور قرآن میں ارشاد فرما دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. تو شیطان بھی اپنی حرکتیں کرتا رہتا ہے کیونکہ کسی نے سچ کہا ہے نثار تیری چہل پہل کے، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ابلیس اور ابلیس کے چیلوں کو پریشانی ہونا لازمی ہے. ابلیس بھی یتیم نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، وہ اس کی بھی ذریت ہے، اس کی بھی ذریت ہے اور اس کی ذریت ہر دور میں رہے گی، ہر وقت رہے گی. لیکن اگر یزیدیت اور شیطانیت باقی ہے تو اسلام بھی باقی ہے اور قیامت تک اسلام باقی رہے گا. بانی اسلام ہمارے آقا جو دین لے کر آئے ہیں اور جس دین کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ان الاسلام عند اللہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے. وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے اسلام دین کو قبول فرما لیا. دین مکمل ہو چکا ہے. میرے آقا جو دین لے کر آئے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان کہ میرے آقا سارے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے مصطفیٰ ہم نے سارے عالموں کے لیے، صرف اس عالم کے لیے نہیں، سارے عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. میرے آقا صرف دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے ہیں، آسمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں، جتنی بھی عالم ہیں، تمام عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. تو جس کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہ محبوب خدا کی آمد کی خوشی منائے گا. آج لوگ سوال کرتے ہیں، کثرت سے سوال ہو رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بنانا کہاں حکم ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے. ہمارے علماء کرام، ہمارے مولانا عمران صاحب جواب دیتے دیتے پریشان. علماء اہل سنت، علماء حق دلیلوں پہ دلیلیں دیتے چلے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں سے ثبوت مل رہا ہے، یہاں سے ثبوت مل رہا ہے کہ مدینے میں جب سرکار آئے تو مدینے والوں نے استقبال کیا اور یہ قصیدہ پڑھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. جب مدینے آقا تشریف لائے، جب مدینے والوں کو رسول ملے، تب انہوں نے قصیدہ پڑھا، ہر صحابی نے اس دن میلاد منایا، ہر صحابی نے اس دن میلاد منایا جس دن اس کو دین ملا،
جس دن ان کو دین ملا، کیونکہ دین ملا مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا، مصطفیٰ ملے تو دین ملا، مصطفیٰ ملے تو قرآن ملا، مصطفیٰ ملے تو نماز ملی، مصطفیٰ ملے تو زکوٰۃ جیسا نصاب ملا، مصطفیٰ ملے تو حج جیسی عبادت ملی، ارے مصطفیٰ ملے تو خدا کا عرفان ملا۔ سب کچھ تو مصطفیٰ کے ذریعے سے ملا۔ جب مصطفیٰ جس دن جس کو ملے اس دن اس کے لیے عید کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ اور مولود منانا، میلاد منانا، برڈے منانا، کسی کی پیدائش کا ذکر کرنا اگر خدا نہ خواستہ ناجائز ہوتا، یا جو لوگ شرک کہتے ہیں یا بدعت کہتے ہیں، شرک یا بدعت ہوتا، تو جو رسول شرک مٹانے آیا ہے، جو رسول شرک مٹانے آیا ہے، شرک سے بچانے آیا ہے، اسی رسول کی موجودگی میں مصطفیٰ موجود ہے اور مسجد میں موجود ہے، جس کو ہم اور آپ اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اب وہ مسجد کوئی عام مسجد نہیں، بلکہ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ منبر لگاؤ، منبر لگاؤ۔ آج جو علماء کرام کے لیے، نائبین رسول کے لیے کرسیاں اور اسٹیج بنایا جاتا ہے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آقا نے حکم دیا منبر لگاؤ، منبر لگایا گیا۔ پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے اشارہ فرمایا، اے حسان آؤ منبر پر، منبر پر آؤ اور کچھ سناؤ، کیونکہ حضرت حسان مقرر نہیں تھے، محقق نہیں تھے، فقیہ بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن جو ان کی آئیڈینٹی تھی، جو ان کی پہچان تھی، وہ بحیثیت شاعر کے تھے، جو اس دور کے زبردستی شاعر تھے۔ آقا نے فرمایا، اے حسان آؤ سناؤ، تو حضرت حسان نے کیا سنایا؟ دیکھو صحابی رسول میلاد پڑھ رہے ہیں اور سرکار کی موجودگی میں پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ لم ترى قط عینی، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسن جمال والا نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گی کیسے آنکھیں؟ دیکھے گا انسان تو جب کوئی چیز وجود میں آئے گی، جب وجود ہی میں نہیں ہے تو دیکھے گا کیسے؟ وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اے میرے آقا، آپ تو ہر عیب سے پاک ہوئے، سارے نقص سے پاک ہوئے، آپ کے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تو کوئی کمی ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو بولو، صحابی رسول، صحابی کا ثبوت دو، جلوس نکالا، اس کا ثبوت دو، مانا جاتا ہے نا، اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو، ہم ہر چیز کا ثبوت دیں گے، ہر چیز کا ثبوت ہے الحمدللہ۔ لیکن ان صحابیوں سے، ان اصحاب رسول سے بھی ثبوت لو کہ انہوں نے مصطفیٰ کی اتنی تعظیم کیوں کی، مصطفیٰ کے لعاب دہن کو زمین میں گرنے کیوں نہیں دیا؟ پوچھو کس قرآن کی آیت پر عمل کیا؟ بَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اللہ نے فرمایا عزت کرو، توقیر کرو، لیکن لعاب دہن کو زمین میں گرنے نہ دو، وضو کے پانی کو زمین میں گرنے نہ دو، سرکار کے بال مبارک کو زمین میں گرنے نہ دو۔ سرکار دو عالم اگر فاصلے لگوائیں، اگر فاصلے لگوا کر
اپنے جسم اطہر سے خون نکلوائیں تو اس خون کو پی جاؤ۔ کس قرآن کی آیت پر عمل ہے؟ کس قرآن کی آیت پر عمل ہے؟ اور اے ابو بکر صدیق، آپ تو نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ غار ثور میں اپنی جان ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیوں سانپ سے ڈسوا رہے ہیں؟ عالم تصور میں جواب ملا، ارے نادان، یہ جان کہاں تھی؟ جان دی ہوئی تو انہی کی ہے۔ اس سے پہلے تو جانور سے بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا میلاد پڑھ رہے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ میرے آقا، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہے، ہر عیب سے پاک کیا ہے، آپ کے اندر تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ بریلوی والوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا ہی صرف عقیدہ نہیں ہے، یہی عقیدہ تو صحابوں کا، اصحاب کا تھا، اصحاب رسول کا تھا، صحابی رسول کا تھا۔ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو کہا، آپ سے زیادہ حسن جمال والا کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ جس نے ایمان کی نگاہوں سے دیکھا، جس نے ایمان کی نگاہوں سے دیکھا، وہ بھی پکار اٹھا کہ میرے آقا، قدرت نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، قدرت نے تجھے ایسا طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ جس نے دور سے دیکھا وہ بھی پکار اٹھا کہ یا رسول اللہ، لاکھوں حسین دیکھے مگر اس جہان میں، لاکھوں حسین دیکھے مگر اس جہان میں، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ اللہ اللہ، میرے آقا کا حسن جس نے جیسے دیکھا، اور جس کو جتنا دکھائی دیا، جتنا دکھائی دیا، کیونکہ دیکھنے کے لیے محبت کی نگاہ ضروری ہے، محبت کی نگاہ ضروری ہے۔ مثال دے دوں، مثال دے دوں، ایک گارڈن میں انسان جاتا ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، اچھی سوچتی ہے، اچھی سمجھتی ہے، تو وہ گارڈن میں جا کر کیا دیکھتا ہے؟ کیا دیکھتا ہے؟ پھول دیکھتا ہے، پھل دیکھتا ہے، جھرنے دیکھتا ہے، آبشار دیکھتا ہے، اچھے اچھے کلر کے پھول دیکھتا ہے، ان کی خوشبو سونگھتا ہے، ان کی خوشبو سے متاثر ہوتا ہے، یہی سب تو دیکھتا ہے نا۔ اور اگر اسی باغ میں کوئی بد جانور گھس جائے تو وہ پھول دیکھے گا، گلاب سونگھے گا، کیا کرے گا؟ اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈے گا، توجہ، اپنے مطلب کی چیز ڈھونڈے گا۔ تو جس کی طبیعت ہوتی ہے، توجہ، جیسی جس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے، طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تم قرآن پڑھتے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو تو تم کو قرآن میں صرف ایک ہی صورت نظر آتی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا مصطفیٰ آپ کہہ دیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا بشر، تو ہم بشر مانیں گے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے تو کس سے کہا ہے؟ کس سے کہا ہے؟ قل، اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اہل علم میں بیٹھے توجہ چاہوں گا۔ قل، اے مصطفیٰ آپ کہیے، اللہ نے خود کیوں نہیں کہا؟ خود کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ قانون ہے، دستور ہے، طریقہ ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کچھ کہہ دے تو وہ اس کی سند ہو جاتی ہے، وہ اس کی ڈگری ہو جاتی ہے، وہ اس کی آئیڈینٹی ہو جاتی ہے۔ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ارے ہمارے مرید اگر ہمارے بارے میں کچھ کہیں تو وہ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہوگی،
ہماری سند نہیں ہوگی، ہماری ڈگری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مرید ہے، اس کی نظر میں تو پیر سب سے اعلیٰ، پیر سب سے اعلیٰ، وہ تو اپنے عقیدت والی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، محبت میں کچھ بھی کہے سند نہیں ہوگی۔ سند تو وہ ہوگی کہ اگر ہمارا مرشد آ کر، ہمارا استاد آ کر، ہمارا مربی آ کر ہمارے بارے میں کہہ دے اگر کچھ، اگر میرا مرشد یہ فرما دے کہ یہ میرا بیٹا میرا شیر ہے، تو یہ میری سند ہے، یہ میری آئیڈینٹی ہے۔ میرا مرشد اگر یہ کہہ دے کہ یہ میرے بچے تو میرے لیے قابل فخر ہے، تو یہ میری سند ہے۔ اگر میرا مرشد صرف مجھے مولوی کہہ دے تو وہ میری سند ہو جائے گی۔ اگر مرید علامہ علامہ کہتا رہے، یہ اس کی عقیدت کہلائے گی، سند نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ نے کہا اے مصطفیٰ قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیونکہ ہم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تو ہمارا کہنا سند ہو جائے گا، ایک آئیڈینٹی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رسول اللہ سے بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے۔ اللہ مالک ہے، رسول اللہ مملوک ہے، اللہ خالق ہے، رسول اللہ مخلوق ہے، اللہ رازق ہے، میرے آقا مرزوق ہے، اللہ ہے، الہ ہے، اور میرے آقا عبد ہیں، عبد ہیں۔ بہت فرق ہے، مرتبہ اعلیٰ اللہ کا، ہر چیز میں بلند اللہ کی ذات، سب سے بڑی اللہ کی ذات۔ تو اللہ نے کہا اگر ہم کہیں گے تو ہمارا کہنا سند ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب، یہ بشریت والی بات ہے، مثلیت والی بات ہے، آپ ہی کہہ دیجئے قل۔ اور کس سے کہیے؟ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی، پہلے جو لوگ مخاطب اول ہیں وہ کون ہیں؟ کفار و مشرکین، کیونکہ مکے والے بھاگتے تھے دیکھ کر، بات نہیں سنتے تھے، روئی لگا لیتے تھے کان میں، اور لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ بات مت سننا، بات مت سننا۔ تو آقا نے کہا کیوں بھاگتے ہو، کیوں میری بات نہیں سنتے ہو؟ دیکھو اللہ نے مجھ سے کہا ہے، میری اوپر آیت نازل کی ہے کہ مصطفیٰ آپ کہہ دیے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک بشر ہوں، کیوں بھاگ رہے ہو؟ بات تو سنو۔ اور جب بات سن لیں، جب بات سن لیں تو پھر کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ مدینے کی زندگی جب شروع ہوئی، مدنی دور جب شروع ہوا ہے میرے آقا کا، میرے آقا کو لوگوں نے مان لیا، پہچان لیا، مان لیا، ایمان لیا ہے، اور محبت کی نگاہ سے دیکھا تو نبوت بھی نظر آئی، رسالت بھی نظر آئی۔ جب سارے اعجازات نظر آئے تو پھر آقا نے ان کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ سنو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صحابہ صوم وصال رکھ رہے ہیں، یعنی کنٹینیو روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم بھی مسلسل روزے رکھیں گے، کنٹینیو روزے رکھیں گے۔ جب کنٹینیو روزے رکھے تو کمزور ہونے لگے تو مسجد میں آنا کم ہو گیا، مسجد میں لوگ تعداد کم دیکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مسجد میں تعداد کم کیوں ہے، لوگ کم کیوں آ رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے کچھ بھائی صوم وصال رکھ رہے ہیں، کنٹینیو روزے رکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کمزور ہو گئے ہیں، کمزوری کی وجہ سے وہ مسجد نہیں آ پا رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لے کر آؤ، میرے پاس بلاؤ۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب حاضر ہوئے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم صوم وصال رکھ رہے ہو، کنٹینیو روزے رکھ رہے ہو۔ کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا تھا
کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ تو نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، نبی ہی نہیں نبیوں کے سردار ہیں، رسول ہی نہیں رسولوں کے امام ہیں، آپ تو محبوب خدا ہیں۔ جب آپ محبوب ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر، آپ نبیوں کے سردار ہو کر، رسولوں کے امام ہو کر جب آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ صوم وصال رکھ رہے ہیں، کنٹینیو روزے رکھ رہے ہیں، تو ہم تو امتی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم کو بھی رکھنا چاہیے۔ ہم اس لیے رکھنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ایکم مثلی۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے ذریعے سے جو اللہ نے پیغام بھیجا تھا اور میرے آقا نے وحی کو بیان کیا تھا لوگوں کے درمیان کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے مصطفیٰ یہ آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ یہ اعلان ایمان والوں کے لیے نہیں تھا، یہ اعلان ایمان والوں کے لیے نہیں تھا، انکار کرنے والوں کے لیے تھا۔ کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو؟ کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہ رسول کو اپنی طرح بشر نہیں سمجھے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ رسول بیٹھا زمین میں ہے اور باتیں عاشقی بتا رہا ہے، بیٹھا خاک میں ہے، فرش میں بیٹھ کر عاشقی باتیں بتا رہا ہے۔ ارے وہ رسول تو اتنا اعجاز والا ہے کہ پیڑ آ کر اس کو سجدہ کر رہا ہے، وہ رسول تو اتنی شان والا ہے کہ اگر دشمن رسول آتا ہے اور کہتا ہے میری بند مٹھی میں کیا ہے، اور رسول نگاہ نبوت ڈال دیتے ہیں تو وہ بند کنکریاں، وہ بے جان کنکریوں میں جان پڑ جاتی ہے اور وہ بولنے لگتی ہیں اور رسول کا کلمہ سنانے لگتی ہیں۔ وہ رسول تو اتنی شان والا ہے کہ اگر سورج کو اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج پھڑا جاتا ہے۔ وہ رسول تو اتنی شان والا ہے کہ اگر انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ وہ رسول تو اتنے اعجاز والا ہے، اللہ کہ جس کے ہاتھ سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں تو کبھی دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وہ ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً رسول اللہ عاجزی کر رہے ہیں، انکساری فرما رہے ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور جب مان لیں جان لیں تو کہو ایکم مثلی، کون تم میں میری طرح ہے؟ میری برابری مت کرو اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی میری طرح نہیں ہے۔ ربی یطعمنی و یسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ دل کی بات ہے، دل کی بات ہے۔ میں نے ایک مثال دی تھی نا باغ کی، گارڈن کی، کہ عقل ہوش و خرد والا جاتا ہے تو وہاں کیا ڈھونڈتا ہے؟ پھول، پھل، آبشار دیکھتا ہے، جھرنے دیکھتا ہے، وہاں پھول کی رنگت دیکھتا ہے، خوشبو سونگتا ہے، مسرور ہوتا ہے، خوشی خوشی واپس آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور گھس جائے تو وہ اپنے مطلب کی چیز تلاشتا ہے۔ ارے تمہیں پورے قرآن میں میرے آقا کی شان میں کیا کوئی آیت نظر نہیں آئی؟ ارے قرآن پڑھ کر دیکھو، جب قرآن تم محبت رسول کے ساتھ پڑھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ رب نے کہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو کہیں رب نے ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں رب نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قرآن پڑھ کر تو دیکھو، پھر تم بھی یہی کہو گے کہ چمن قرآن ہے، ہر لفظ ہے گل، یہاں ہر گل میں ہے بوئے محمد، یہاں ہر گل میں ہے بوئے محمد۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ میلاد منانا، اس کا ثبوت بہت ہیں، لیکن دیتے دیتے مولانا عبد المالک صاحب جب تھک گئے تو ہم نے کہا میلاد مناتے ہاں مناتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔
ہمارے مقدر میں لکھا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اس لیے ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے رسول کا ذکر کیا ہے دنیا نے ان کو بھلایا نہیں ہے، ان کو یاد رکھا ہے۔ اللہ نے ذکر رسول کے صدقے میں ان کے ذکر کو بھی بلند کر دیا ہے۔ ذکر رسول کرنے والوں کے ذکر کو بھی اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ آج دیکھو کس کا نام یاد کیا جاتا ہے، امت میں کس کا نام یاد کیا جاتا ہے، کس کا نام یاد کیا جاتا ہے؟ اسی کا نام یاد کیا جاتا ہے جو عاشق رسول ہے، جو رسول کا سچا دیوانہ ہے، جو رسول کا سچا غلام ہے۔ اسی غوث کو یاد کیا جاتا ہے جو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم کے ایسے شہدائی تھے اللہ کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا غوث اعظم جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، یہ آپ کی خدمت میں خربوز لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے وہ تحفہ قبول کیا، قبول کرنے کے بعد رکھ دیا۔ 2 دن کے بعد پھر وہ شخص آیا اور دیکھا کہ خربوز ویسی رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا حضور آپ نے تحفہ قبول کیا تھا، تحفہ قبول کرنا سنت رسول ہے، آقا نے تحفہ لے کر کبھی یا تو خود تناول فرما لیا ہے یا کسی کو دے دیا ہے۔ آپ اگر خود تناول فرما لیتے تو بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ نے نہ خود کھایا نہ کسی کو دیا، تو میرے آقا نے فرمایا، اے اس مرید نے کہا کہ آپ یا تو کسی کو دے دیتے، آپ نے نہ کھایا نہ کسی کو دیا۔ تو غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں 2 دن سے احادیث کی کتب کا مطالعہ کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث ایسی مل جائے جس سے معلوم ہو کہ میرے آقا نے خربوز کس طرح کاٹا تھا، تاکہ میں بھی اسی طرح خربوز کاٹوں اور خربوز کاٹنے میں آقا کی سنت پر عمل ہو جائے۔ ارے تو رسول اللہ کی محبت جس نے دل میں بسا کر رسول کا ذکر کیا ہے، آقا کا ذکر کیا ہے، اسی کا ذکر بلند ہوا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، رہے گا یوں ہی، کس کا؟ آقا کا، کسی اور نے نہیں کہا، میرے امام نے کہا ہے، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی۔ ہر سال ہر میلاد، ہر شہر میں، مشرق سے مغرب تک، زمین و آسمان میں، ہر جگہ ان کا چرچا رہے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ جو ہے، سن لو، آج اپنا ارادہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے امام نے جو ہم کو روڈ میپ دیا ہے وہ آج تم کو بتا رہے ہیں کہ حاشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حاشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا کرتے۔ اللہ ذکر ان کا کرتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام ایمان والے بھائیوں کو، سرکار دو عالم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے صحابہ کی طرح اگر محبت کرنے لگے تو ہم یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جن صحابہ نے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں وہ پکار اٹھے، وَآسَنَا مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور جس نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، جس نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا، وہ بھی پکار اٹھا، لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو تجھ کو تو شہد و سرا جانا۔ جس نے ایمان کی نگاہ سے دیکھا تو وہ بھی پکار اٹھا، سب سے اعلیٰ با اولا، سب سے اعلیٰ با اولا۔ کیوں پیچھے والوں کا کوئی اور نبی ہے کیا جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو؟ شرماؤ مت، اگر آج ہاتھ اٹھا لیے، اپنے ہاتھوں کو پرچم بنا لیا محبت رسول میں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ محبت تم کو جنت لے جائے۔ سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، دونوں عالم کا دولہ، اپنے مولا کا پیارا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ
جس کی 2 بوندیں ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا، جس کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو تم کو تمام ایمان والے بھائیوں کو سرکار کی عظمت پر قربان ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو جب تک جان میں جان ہے مصطفیٰ کا ذکر کرتے جائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر کرتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دہن میں زبان بدن میں ہے جان، دہن میں زبان بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں اللہ اکبر۔ یہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں؟ مذہب اسلام زندہ باد، بانی اسلام پائند آباد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہو کرم محبوب داور مرشدی حامد پیا پر، عمر میں برکت عطا کر، دین کی خدمت لیا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیکم یا نبی اللہ، صلاۃ السلام علیکم یا حبیب اللہ، صلاۃ السلام علیکم یا قاسم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہ العالمین مالک مولا
تیرے ساجد گناہگار خطا کار بندے نے جو تیرے پیاروں کا ذکر کیا ہے مولا، میرے بیان کرنے میں جو غلطی ہو، کوتاہی ہو، بے ادبی ہو، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنا ہم سنتے ہیں، جتنا بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مالک تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں تمل ناڈو سنت جماعت نے یہ جو جلوس کا پروگرام رکھا ہے، جلوس نکالا ہے، یا اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں نے تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں مرحبا مرحبا کے نعرے بلند کیے ہیں، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، یا حبیب اللہ کی صدائیں بلند کی ہے، یا نبی اللہ کہہ کے پکارا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان سب بھائیوں کو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم کی آمد کا صدقہ عطا فرما، ہماری غربت کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہوں کو شفائے کامل عاجل تامہ عطا فرما۔ یا اللہ اس جماعت کے، اس اہل سنت تمل ناڈو اہل سنت والجماعت کے فاؤنڈر ہمارے عزیزم اکرم خان قادری ربانی، اللہ ان کی حفاظت فرما ہے، ان کے جلدی سے جلدی راہی عطا فرما دے۔ مالک مولا اس جماعت کے جتنے بھی عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، اراکین ہیں، اللہ ان سب کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کو ہر حال میں شریعت مصطفیٰ کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں مصطفیٰ کی شریعت کا پاس اور لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنا محبوب ہم کو عطا فرمایا۔ یا اللہ اپنے محبوب کی آمد پر ہم کو زیادہ زیادہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا ہمارے بزرگوں کا سایہ دراز فرما دے، ہمارے والدین میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایک فرما دے، ہم سب کو سرکار کا سچا غلام بنا دیے، غلامی رسول پر ہم زندہ رہیں اور غلامی رسول پر ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، ارے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔